السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے اور آپ کے آگے ایک جوان تھا جو طواف کر رہا تھا، اور دوران طواف کعبے کا طواف کرتے وقت وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، صرف درود پاک پڑھ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے دیکھا اور اس جوان سے پوچھا کہ تم کعبے کا طواف کر رہے ہو اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کے بجائے، اللہ کے ذکر و اذکار کے بجائے درود پاک پڑھ رہے ہو۔ حضرت سفیان ثوری نے اس جوان سے پوچھا، تو اس جوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے بتایا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ جیسے ہی نام عرض کیا تو وہ جوان جان گیا کہ یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو اس جوان نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے، قریبی بندے نہ ہوتے تو میں یہ راز کی بات آپ کو ہرگز نہیں بتاتا۔ اس جوان نے کہا کہ جب میں کعبے کے طواف کے لیے آ رہا تھا تو میرے ساتھ میرے والد بھی تھے، اور دوران سفر ان کی طبیعت کافی علیل ہوئی، کافی خراب ہوئی، اور اللہ کی مرضی سے انتقال ہو گیا راستے ہی میں۔ اور جیسے ہی انتقال ہوا ان کا چہرہ کالا پڑ گیا، سیاہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ان کے چہرے کو چادر سے ڈھانک دیا، اور اسی فکر میں، اسی ٹینشن میں، اسی کشمکش کے عالم میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین شخص تشریف لے آئے اور انہوں نے میرے والد کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اشارہ کیا تو میرے والد کا چہرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور وہ تشریف لے جانے لگے۔ تو میں نے ان کے دامن کو پکڑا اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں محمد ابن عبداللہ صاحب قرآن ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد بڑے گنہگار تھے، انہوں نے نیکیاں کوئی نہیں کی تھی، لیکن ان میں ایک خصوصیت تھی کہ وہ مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اور پریشانی میں ملوث ہوتا ہے، کسی بھی مصیبت میں مصیبت اس کو جکڑتی ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والا ہوتا ہے، تو اس پریشانی کے وقت میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ حضور نے کہا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے اور پریشانی اور مصیبت میں آتا ہے، میں اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور جی لا کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بے پناہ اللہ کا فضل احسان، اس کا شکر ہے کہ ہم اور آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب محفل میں، جس کو نسبت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے، اس میں حاضر ہیں۔ میں نے قرآن مقدس ایک آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو کوئی اللہ کو دوست رکھتا ہے، فتبعونی، وہ میری پیروی کرے، میری اتباع کرے، اللہ اسے دوست رکھے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے تو اللہ بھی محبت کرے، لیکن اللہ نے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں، تم تو کرتے ہو لیکن میں ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت کروں گا جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، ان سے محبت کرو گے، تب میں تم سے محبت کروں گا اور تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ اور جو کوئی اس منزل پہ فائز ہو جائے گا کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اسلام کے پہلے خلیفہ، حضور اسلام نے فرمایا ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والد، والدہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ جب تک حضور سے اپنے والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کی جائے تب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کرام، ان کی جماعت سے ہمیں حضور کی محبت کا درس لینا چاہیے کہ حضور سے عشق کیسے کیا جائے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے حضور سے محبت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک رگ میں حضور کی محبت کا شعلہ جلتا تھا اور حضور کی محبت میں جیتے تھے، اور ایسی محبت تھی کہ ایک لمحہ بھی حضور کی جدائی کے بغیر، حضور کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے ایسے صحابہ کرام۔ اور یہی محبت کی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تن، من، دھن سب کچھ حضور پر وار دیا تھا، سب کچھ حضور پر وار دیا تھا۔ اسی لیے یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان مکمل تھا، کیونکہ انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے کر دیا تھا، حضور پر سب کچھ نثار کر دیا تھا۔ میں بتاؤں، حضرت سیدنا صدیق اکبر جب مکے میں اور کفار اور مشرکین کے درمیان اب حضرت ابوبکر صدیق، حضور علیہ السلام اور دیگر اصحاب رسول دین کی تبلیغ کرنے لگے اور اللہ کے رسول کے مذہب کو عام کرنے لگے، تو حضرت صدیق اکبر نے مسجد میں کفار و مشرکین کے درمیان اللہ اور رسول کی بات بتائی اور تبلیغ کی۔ تو ابھی نیا زمانہ تھا اسلام کا، کفار و مشرکین نے حضور علیہ السلام، صدیق اکبر اور تمام صحابہ پر بڑا ظلم اور ستم کیا، اور حضرت صدیق اکبر کو اس طریقے سے مارا گیا، اس طریقے سے پیغمبر کے اس پہلے خلیفہ پر لوگوں نے ظلم اور ستم کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں آپ کو جب گھر لے آیا گیا اور ایسا زخم تھا کہ روایت میں آیا ہے کہ ایسا زخم تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب صدیق اکبر بچیں گے نہیں، اتنا تشدد اور اتنا ظلم اور ستم مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صرف حضور کے صحابہ ہی نہیں بلکہ حضور پر اس طریقے کا ظلم کیا گیا۔ تو صدیق اکبر بے ہوشی کے عالم میں ان کو گھر لے آیا گیا، اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیا تکلیف ہے یا میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، آپ نے اپنی والدہ حضرت ام الخیر سے کہا کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے۔ دیکھیں کتنی بے پناہ محبت اور حضور سے عشق کہ بے ہوش تھے، اتنا ظلم ہوا اور اتنا مارا گیا، لیکن اس کے باوجود اپنا خیال نہیں ہے، پیغمبر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ نبی کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد حضرت ام الخیر نے، ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور کا کیا حال ہے۔ تو پھر کسی ام جمیل آئیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے حالت کو بتایا، تو حضرت صدیق اکبر کچھ اطمینان اور سکون میں آئے۔ اس کے بعد والدہ نے کہا کہ کچھ کھانا کھا لیجئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھائی
کہ جب تک میں حضور کو نہیں دیکھ لیتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا کہا؟ جب تک میں حضور کو نہیں دیکھ لیتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ اور ام جمیل حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں پہ پیغمبر جلوہ گر تھے، اور جیسے ہی حضور کے پاس پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر حضور سے گلے لگ کر رونے لگے، اور جب یہ حالت حضور نے دیکھی تو حضور خود بھی رونے لگے، اور جتنے لوگ حاضرین میں موجود تھے سب رونے لگے، سب گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو چاہتا ہے کہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھے، اس پر ضروری ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، اور یہ بزرگان دین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور اولیاء کرام کی حیات طیبہ کو پڑھ کر یہ ہم سیکھیں کہ کس طریقے سے حضور سے محبت کی جائے، حضور کے محبت کیسے کی جائے اور اس کا حق کیا ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے نواسے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کی رحلت ہو گئی، دنیا سے حضور کو منتقل کر دیا گیا، تو حضرت صدیق اکبر پر ایسی کیفیت رہتی تھی کہ ایک لمحہ حضور کی یاد کے بغیر رہا نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے نواسے فرماتے ہیں حضرت عروہ کہ حضرت صدیق اکبر خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ حضور کی رحلت کی ایسی یاد آئی، حضور کی یاد آئی کہ آپ بلک بلک کے رونے لگے، اور حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے حضرت صدیق اکبر نے اپنے خطبے کو پورا کیا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام اور وہ صحابہ کہ جو امیر المؤمنین تھے، جو پیغمبر کے، جو جان کائنات کے، جو اس کائنات اور ہر جہان کے مالک کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے عشق کا یہ عالم تھا۔ اور لوگوں نے کہا ہے، روایتوں نے بتایا ہے کہ صدیق اکبر کے وصال کا جو معاملہ ہے وہ حضور ہی کے غم میں انتقال کر گئے، اور حضور علیہ السلام کے وصال کے غم نے ایسا ستایا کہ حضرت صدیق اکبر دن بدن کمزور ہوتے گئے، اور آپ کا وصال ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صرف حضور سے محبت کی جائے، کائنات کو آپ کے دامن میں سمیٹ دیا جائے گا، کائنات سارا عالم آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے محبت کیا جائے، اور جب حضور سے کوئی بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر یہ نہیں کہنا ہے کہ صرف یہ کہنا ہے، اور ایسے مقام پر اللہ رب العزت جب محبت رسول سے ہو جاتی ہے تو ایسے مقام پر رب العالمین فائز کر دیتا ہے کہ غلام کو بھیجا جاتا ہے کاسہ لے کر، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، تو وہ پانی خود بخود کاسے میں آ جاتا ہے، کاسے کو دریا میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ حضور کے غلام نے، غریب نواز نے، حضور کے شہزادے نے تجھے یاد کیا، تجھے بلایا ہے، تو وہ پانی خود بخود کاسے میں آ گیا۔ یہ حضور کی محبت کا اجر ہے، یہ حضور کی محبت کا صلہ ہے، اور یہ صلہ ایسے ملتا ہے کہ بایزید بستامی جیسے بزرگ کہنے لگتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ دو انگلیوں کے بیچ دیکھا جاتا ہے، میں ساری کائنات کو ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کو جب حضور کا عشق ملتا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ میں سارے کائنات کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنی ہتھیلی پہ گرائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ حضور کا اجر ہے کہ محبوب رحمان سیدنا مختوم شاہ الغوث گرم دیوان ولادت ہوتے ہی اللہ رب العزت نے غوث بھی بنا دیا، قطب بھی بنا دیا، ابدال بھی بنا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے محبت اور ان سے محبت کا اجر ہے، صلہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے۔ اس میں آخری بات عرض کرتا چلوں اور اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضرت
دیکھیے یہ جو ساری چیز ہے سب سے ضروری چیز ہے محبت. بغیر محبت کے کوئی چیز مقبول نہیں ہے. چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا بھی وہ متقی ہو جائے، لیکن جب تک پیغمبر کی محبت سے دل روشن نہیں ہے تب تک اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور یہ روشنی، یہ جو حضور کی محبت کا دیا ہے، یہ جلے گا کہاں سے؟ تو یہ وہی بزرگوں کی چوکھٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیے محبت اللہ اور رسول کی اسی شخص سے مل سکتی ہے کہ جو خود حضور اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کیا ہوا ہے، جو ڈبو دیا ہے جس نے، اسی سے محبت ملے گی. کسی ایسے شخص سے نہیں ملے گی جو خود ابھی محبت نہیں جانتا اور حضور سے محبت کرتا ہی نہیں، تو اس سے محبت نہیں ملے گی. محبت ان لوگوں سے ملے گی کہ جو خود محبت کیا کرتے تھے حضور سے. اس لیے بزرگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بیعت ہونا، ان کی مریدی میں ہونا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں ایک بات کہہ دوں، اس دور میں اس اور کہا گیا ہے، ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں بھی آیا ہے کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جس کا پیر رہبر، مرشد جو ہوتا ہے، شیخ جو ہوتا ہے، جس کے آپ مرید ہوتے ہیں، وہ دنیا و آخرت، اور کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم کافی ہیں، ہماری نماز ہماری مغفرت کر دے گی، ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ہم کو دیکھے گا تو ایسے ہی بخش دے گا. یہ بلا وجہ کی فکر اور سوچ ہے کہ آدمی اپنی نماز پر بھروسہ کر کے بیٹھے. نماز ہماری ایسی نماز نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کی نظر میں بڑی مقبول ہو. نماز اور روزے اور اپنے اعمال پہ انسان کو کیا بھروسہ؟ خود اتنے گناہگار اور اتنی گناہوں میں ملوث ہیں ہم لوگ کہ اپنا ٹھیک کام نہیں اٹھا سکتے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم بچیں گے کہ نہیں. اسی لیے رہبر اور یہ پیری مریدی، یہ اللہ والوں سے جڑنا، یہ آج 1-2 سال سے نہیں شروع ہوا ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے دور سے شروع ہے. حضور کے خلیفہ سیدنا مولا کائنات اور ان کے حضرت خواجہ حسن بصری، اور ان سے سلسلہ بسلسلہ. اب دیکھیے سلطان الہند غریب نواز جیسا بزرگ، اب ان کو کس کی ضرورت؟ حضور کی آل، حضور کی نسبت رکھنے والے سید، حضور کی آل اور اتنے بڑے بزرگ، لیکن وہ بھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہیں، وہ بھی غلام ہیں. خواجہ عثمان ہارونی سید نہیں ہیں اور غریب نواز سید ہیں. پتہ چلا کہ روحانی منازل اور ہوتے ہیں، روحانی ترقیاں اور ہوتی ہیں. حضرت سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کتنی بڑی شخصیت، چاہے علم دیکھیے، چاہے اللہ کا قرب دیکھیے، جو کچھ دیکھیے، ہر جہت سے کامل، لیکن وہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان سے مرید ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر وہ کتنے بڑے شیخ الاسلام والمسلمین کہا گیا، زہد الانبیاء کہا گیا، وہ بھی مرید ہیں کس سے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت ابو الغوث گرم دیوان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مرید حضرت سید فتح محمد الہ آبادی. کوئی بزرگ کسی بزرگ کی نسبت کے بغیر نہیں ہے. ہر بزرگ کے پاس کوئی کتنا بھی پہنچ گیا ہو، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کون ہے؟ سلطان الاولیاء، لیکن وہ بھی مرید ہیں، وہ بھی غلام ہیں. تو ہر بزرگ کسی نہ کسی، اور اس کا اجر بتاؤں، اس کا صلہ کہ یہ پیر صرف دنیا میں ایسا نہیں کہ دامن پکڑ لیا اور دنیا کے لیے بس ان سے تعویذ لی اور ان سے اپنا فائدہ اٹھایا، بس اس لیے نہیں، بلکہ پیر جو ہے وہ دنیا، قبر، قیامت، ہر لمحے میں ایک مرید کے ساتھ ہوتا ہے. ایک آخری واقعہ بات ختم ہو جائے گی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک پیر بھائی تھا، ایک پیر بھائی تھا، یعنی خواجہ عثمان ہارونی سے جو مرید تھا، اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. اور جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا، تجہیز و تکفین ہو گئی اور ساری مخلوق جب مٹی دے کر رخصت ہو گئی، حضرت غریب نواز اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہے اور قبر کے اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے غریب نواز اس کو دیکھنے لگے. اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے محبوبین کو وہ قوت دی ہے کہ وہ زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، زمین میں بھی دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں. تو غریب نواز مشاہدہ کرنے لگے قبر کے اندر کا معاملہ. تو دیکھا کہ میرے پیر بھائی کی قبر میں 2 عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، عذاب دینے کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے لیے. اسی وقت
اس کے پیر سیدنا خواجہ عثمان ہارونی قبر میں آ گئے اور فرشتوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کا مرید اگرچہ ہے لیکن اس نے کوئی نیکیاں نہیں کی ہیں، اس میں کوئی خصوصیت بھلائی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی مغفرت فرما دیں۔ تو حضرت ان کے پیر، اس مرید کے پیر سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا کہ یہ بے عمل ہے، اس نے دامن تو میرا ہی تھاما ہے، یہ مرید تو میرا ہی ہے۔ اللہ رب العزت تک جب یہ بات پہنچی، اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوبین کی بات ہے، میرے محبوب بندے عثمان ہارونی کی بات ہے، تو اسے عذاب مت دو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اور اللہ نے اسے نجات دی اور اس مرید کی اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے اس کی ساری خطاؤں کو بخش دیا۔ بہت زیادہ ضروری ہے، اگر کسی پر دل آ جائے، کسی پر دل بیٹھ جائے، آنکھ بند ہو جائے، مان لیا ہے کہ نہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ ہماری نجات اور مغفرت کر دیں گے، تو ان سے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان سے باندھ لیا جائے، ان کے دامن کو تھام لیا جائے۔ اور اللہ، یہ لوگ اولیاء کرام اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، محبوب کے محبوبین ہوتے ہیں، ان کی بات کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ اگر دعا کسی کے لیے کر دیتے ہیں، حضرت معروف کرخی نے ایک جوان کو دیکھا کہ سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، تو آپ نے دعا کی کہ مولا کریم اگر تو اس جوان کو معاف کر دے گا، اور وہ جوان خون کر چکا تھا بہت سے لوگوں کا، اس وجہ سے اس کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، تو حضرت معروف کرخی نے ہاتھ اٹھایا اس جوان کے لیے اور اللہ سے عرض کیا، اللہ پاک اگر تو آج اس کی مغفرت فرما دے تو تیرے رحمت کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جیسے ہی یہ دعا حضرت معروف کرخی نے کیا، ویسے ہی ایک آواز آئی غیب سے، اور یہ آواز تھی کہ جو بھی اس جوان کے جنازے کی نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب اس جوان کی چھوڑیے، محبوب کے ہاتھ کی اس قدر لاج رکھی گئی کہ اب جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر اس جوان کے مغفرت کی کیا پوچھا، یہ محبوبین کی زبان کی لاج اور آبرو اس طرح سے رکھتی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس بندے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کیسا بندہ، یہ دیکھا جاتا ہے کہ زبان کس کی ہے، ہاتھ کس نے اس کے لیے اٹھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوبین کے صدقے فعل میں ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔